کیسے کیا جائے، رمضان کو کیسے گزارا جائے. وہ جہاز میں بیٹھتے نا، ہدایات دیتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کے ہدایات دیتے ہیں. سیٹ بیلٹ باندھنی ہے، اور جناب لائف جیکٹ یہاں ہے، اور آکسیجن ماسک وہاں ہے، اور صاحب سگریٹ نوشی نہیں کرنی، اور صاحب یہ نہیں کرنا، اور وہ نہیں کرنا، اور فلاں نہیں کرنا. اسی طرح رمضان المبارک کی بھی میرے محترم دوستو ہدایات ہیں. رمضان کو کیسے گزارنا. یہ عام مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں. مہینے سال میں 12 مہینے ہیں، قمری اور شمسی دونوں 12 مہینے. کسی مہینے کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فکر مند نہیں فرمایا سوائے رمضان کے. رمضان میں فکر مند فرمایا، صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، عام مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی عمومی مہینہ نہیں ہے، یہ گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس. یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. کہیں کہا شہر الصبر، صبر کا مہینہ، کہیں کہا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کا غم بانٹنے کا مہینہ ہے. کہیں اپنے عمل سے بتایا یہ مہینہ تلاوت کا ہے. کثرت تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً یہ بات ارشاد فرما دی، یہ مہینہ کس کا ہے؟ تلاوت قرآن کا. پھر کہیں آپ نے اپنے ارشادات سے یہ بات فرمائی کہ اس مہینے میں تم فلاں 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 چیز کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، جنت کثرت سے مانگو، اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو. اے اللہ جنت عطا فرما، اور اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما. اور کہیں آپ کی زندگی میں یہ مل رہا ہے کہ امہات المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا جاتا تھا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے بھائی، جس طرح حضور کی شان ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے، جس طرح پر اللہ کی آپ پر نوازشات ہیں، یہ بھی آپ کی شان اقدس سے کچھ بعید نہیں کہ سارا مہینہ بستر پر تشریف نہ لاتے ہیں، آرام ہی نہ کرتے ہیں. آپ کو تو بڑی طاقت دی گئی تھی، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ ہے، ہاں بھائی تھوڑا آرام کر لیتے ہوں گے کسی وقت میں، کمر سیدھی کر لی تھوڑی، چلو تھوڑا لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے، کمر سیدھی کر لی، چلو بھائی اب تھوڑا سستا لیا، پھر کام کرو. آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے دن کا روزہ فرض ہے، اور رات کی عبادت کو اللہ نے نفل فرمایا. رمضان کی راتیں عبادت کی ہیں، رمضان کے دن روزے کے ہیں، رمضان کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہیں، رمضان کے دن روزہ رکھ کر ذکر اذکار اور تلاوت میں دعا میں گزارنے کے ہیں. رمضان کی راتیں اللہ کے سامنے تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے
बिलक बिलक कर, रो रो कर अल्लाह को मनाने की रातें हैं। हमने क्या किया, एक आदमी 10 किताबों से बातें तलाश करके हमारे सामने लाया और आधा घंटा हमें उसने बात सुनाई और उसने अपने दिमाग में बातों को कैद किया और एक एक बात जो हमारे फायदे की थी हमें बताई। हमने कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बयान किया है। और नमाज के बाद बगैर सुन्नतें पढ़े और गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, दीन तो अमल के लिए है। दीन तो क्या है? अमल के लिए। हमारे बड़े तो ये कहते हैं अजीमत पर अमल करें, अजीमत पर। अगर आप रोजा रखकर काम नहीं कर सकते, रोजा रखकर काम नहीं कर सकते, ना करें। रोजा रख के आराम कर लें, घर में बैठ जाएं। करने वाले आज भी कर रहे हैं। एक साहब रक्षा चलाते हैं, मेरे इल्म में है, एक साहब रक्षा चलाते हैं, रमजान में रात को रक्षा चलाते हैं, दिन में नहीं चलाते। मैंने कहा क्या हुआ, तुम रात को रक्षा घुमाए फिर रहे हो? कहता रमजान में दिन में रोजा रखता हूँ, कोई तकलीफ है। दिन में रोजा रखकर गर्मी है, नहीं चला सकता हूँ रक्षा। रात को जो थोड़ा बहुत अल्लाह दे बस ठीक है। सहरी से पहले पहले घर आ जाता हूँ, नफल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, सहरी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर आराम करता हूँ, सारा दिन घर रहता हूँ। करने वाले कर रहे हैं जिनके दिल में फर्ज की अहमियत है, जिनके दिल में अल्लाह के हुक्म की क्या है भाई, अहमियत है, वो रोजा रख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, फजाइल, रोजे पर ये मिलेगा, रोजे पर ये मिलेगा, रोजे पर वो मिलेगा। वो छोड़ें, एक बात अर्ज करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बगैर उज़र के रमजान का रोजा छोड़ दिया, पूरी जिंदगी उसकी तलाफी के लिए रोजा रखे तो इस एक रोजे की कमी पूरी नहीं हो सकती। फजाइल तो फजाइल भी बड़े बड़े हैं, फजाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। रोजेदारों के लिए जन्नत का दरवाजा अलग है, उसमें से जाएंगे। हाँ, और रोजेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, इसने रोजा मेरे लिए रखा, इसको इसकी जजा मैं दूंगा। बाकी अमाल की जजा अनाउंस कर दिया जाएगा, यो देखो वो रही, जाके कब्जा करो, ले लो जाकर, या फरिश्तों के जरिए से हैं वो इनाम दिया जाएगा। रोजे के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, रोजे का इनाम मैं खुद दूंगा। इसी रिवायत को एक दूसरे अंदाज में पढ़ा गया, अस्सौमुली वाना उजज़ा बिही, रोजा इसने मेरे लिए रखा, इसकी जजा अल्लाह फरमा रहे हैं मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। रोजे की जजा अल्लाह फरमा रहे हैं कि कोई चीज बन ही नहीं सकती। ये मेरे लिए भूखा रहा गर्मी में, लंबा रोजा। भाइयों अब तो इतनी गर्मी नहीं है, क्यों जी? जून जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के रोजे रख चुके, अब तो मार्च अप्रैल है। अब तो क्या है, मार्च अप्रैल है, पंखे में ही गुजारा चल जाएगा इंशाल्लाह। और इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी है, टाइमिंग भी थोड़ी हो गई अभी, लेकिन रोजाना 1 मिनट बढ़ेगा, रोजाना 1 मिनट बढ़ेगा तो रोजाना अजर भी बढ़ेगा।
روزانہ اجر بھی بڑھے گا۔ سحری کا وقت، یہ 2 وقت ہیں جو بہت قیمتی ہیں۔ ویسے تو روزہ رکھ کر پورے رمضان کے دن اور رات کی ہر گھڑی قیمتی ہے۔ راتوں کی قیمت بیان کرنا شروع کریں، بیان نہیں کر سکتے، 4 لفظوں میں بیان کریں گے، کیسے آئے گا دماغ میں؟ کہتے جی ایک سبحان اللہ، سارا سال سبحان اللہ کسی نے کہا، سارے سال میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ حدیث میں ہے کہ اس کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کا سایہ اتنا ہے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، ختم نہیں ہوگا۔ رمضان کا سبحان اللہ یہ نہیں ہے، رمضان کا سبحان اللہ اس سے 70 گنا ہے۔ ایک نفل ادا کیا، نفل تو گویا کہ ایک فرض ادا کیا، فرض۔ اس کی مثال سن لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک عام سا پتھر ہے، باہر سڑک بنانے کے لیے بجری پھینک کے جاتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس میں ایک پتھر کی کیا قیمت ہے؟ وہ 1 روپے کا بکے گا، 2 روپے کا بکے گا کہ 5 روپے کا کہ 10 روپے کا؟ کیوں جی؟ کوئی بیٹھے ہیں بلڈنگ مٹیریل والے تو بتائیں ایک پتھر کی کیا قیمت ہے؟ یہ ایک نفل ہے گویا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک نفل ہے۔ اس ایک پتھر کو اللہ کوہ نور ہیرے کی قیمت میں قیامت کے دن وصول کریں گے۔ یہ مطلب ہے ایک نفل ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایک کوہ نور کا ہیرا آ گیا مثال کے طور پر، یا بہت قیمتی کوئی ہیرا آ گیا، تو ایک کے بدلے میں اللہ قیمت کتنے کی دیں گے؟ 70 کی دیں گے۔ اور کتنے رمضان گزارے شوق کے ساتھ۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ 2 لفظ ہیں، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کر کے، اے اللہ اجر تو اس کا تو ہی دے گا۔ بھوکا رہنے کا اجر کوئی دے سکتا ہے؟ آپ کسی کے لیے بھوکا رہ سکتے ہیں؟ کسی کے لیے پیاسا رہ سکتے ہیں؟ کسی کے لیے رات کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آج کل تو کھڑے ہوتے ہیں رات پتنگیں اڑانے کے لیے، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اور جب تراویح کا وقت آتا ہے تو پھر بوڑھے تو آگے ہوتے ہیں، جوان سارے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آج 4 پڑھ کے نکل گئے، 8 پڑھ کے نکل گئے، چل گئی ساری رات بیڈمنٹن کھیلتے رہے، کچھ نہیں، کرکٹ کھیلتے رہے، کچھ نہیں، موٹر سائیکل پر پھرتے رہے، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 20 تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ بھائی نفل ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، چھوڑیں نا۔ اللہ کی قسم آپ کو اس کی قدر مرنے کے بعد پتہ لگے، آپ کو اس کی قدر مرنے کے بعد پتہ لگے۔ بوڑھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں سارے 20 تراویح۔ جو 60 پلس ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے رہے۔ اب بیچارہ کو گھٹنوں سے رہ گیا، نہیں کھڑا ہوا جاتا تو چلو جی، لیکن اس کو ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کا ہی ملتا ہے جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کہ جب تک ہمت تھی جب تک تو کھڑے ہو کے پڑھتا رہا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ کے خاص تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ اس میں بہت سارے کرنے کے کام ہیں،
جن کو اللہ نے ثروت عطا فرمائی ہے ان کے لیے ایک اور حکم ہے اس میں، سخاوت کریں۔ سخاوت 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 سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے لیے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم سن لیں۔ حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مال خرچ کر کے، صدقہ کر کے کسی کا مال کم ہو جائے، قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے لے لیں۔ اور سخاوت کریں۔ دوسری بات، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ پیشہ وروں کو نہ دیں، پیشہ وروں کو نہ دیں۔ بعض لوگوں کی حلال کمائی ہے لیکن ان کے گھروں کے باہر ہیں اتنے رمضان کو سارے پیشہ ور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسے جمگٹا ہوتا ہے، ایسے ہلہ بولتے ہیں، کیا حاجی صاحب زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، سارے کاروباری زکوٰۃ لے جاتے ہیں۔ جو سفید پوش ہیں، سفید پوش جو کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتا، جو کسی سے اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ میں نے پچھلے دنوں بھی پچھلے کسی 2 جمعے تو پڑھائے نہیں، پچھلے کسی جمعے میں عرض کیا تھا، ایک میرے دوست ہیں، ان کی فیملی میرے سامنے آئی ہے، بچی بیاہی ایک جگہ، کاروبار ختم ہو گیا، پھر جاب کی، جاب لیس ہو گیا، تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، 24 گھنٹے میں۔ بچے جو ببلو تھے ماشاءاللہ، صحت مند تھے، وہ سوکھ کے اتنے ان کے منہ ہو چکے، میں نے دیکھا انہیں۔ یہ رضوان کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ایسے گول گپا تھا، ان کے بچے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت تندرستی دے، اس کو بری نظر سے بچائے۔ ایسی صحت تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو اب سوکھ کے ایسے ہڈیاں نکلی ہوئی ان کی۔ لوگوں کا یہ حال ہے، ایسی کسی فیملی نظر رکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کسی کو مانگنے والے ہیں، ان کو اب تو لوگوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے اس پر کہ خدا کا واسطہ ہے ان پیشہ وروں کو نہ دے، انہوں نے سفید پوش کا حق مارا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر چائے بسکٹ پر گزارا کر رہے ہیں، انہیں کہیں جاب نہیں مل رہی، کہیں جاب کر رہے تھے، انہوں نے فائل کر دیا، چلو بھائی ہمارا کام نہیں ہے، تمہیں کہاں سے پالے گی، جاؤ جہاں سے جاب ملتی ہے لے لو جا کر۔ اب چائے بسکٹ کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں، ان پر سخاوت کریں، ان کے گھر میں رمضان سے پہلے کوئی چیز پہنچائیں تاکہ آپ کے گھر میں ان کی دعائیں پہنچیں، ان کی جو کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی وہ دعائیں نہ بھی دیں، ان کی دعائیں نہ دینے کے باوجود آپ کے کام بنیں گے، آپ کی بیماریاں ختم ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ آپ کو برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک چیز پہنچائیں۔ پھر بات ہے کثرت تلاوت، ایک حکم ہے، کیا ہے؟ کثرت تلاوت ہے، جن کو اللہ نے تجوید دی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ روزانہ 2 3 4 5 پارے پڑھیں، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد روٹین بنا لیا، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد تلاوت کریں، یا صاحب سحری کے بعد کریں گے یا تراویح کے بعد تلاوت کریں گے۔ رمضان کا ایک سب سے بڑا گناہ بتا دوں، سارے بھائی اس کو توجہ سے سنیں اور اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں۔ رمضان کا ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو ہم رمضان کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، یہ رمضان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔
اور رمضان کا ایک سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دھمکی ہے، سخت، کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری ساری امت کو معافی مل جائے گی، جو باغی ہے، جو سرے عام گناہ کرتا ہے، جو بدماش بنتا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو سرے عام سگریٹیں پیتے ہیں، سرے عام پان چباتے ہیں، سرے عام چھالیاں چباتے ہیں رمضان میں، سرے عام کھاتے پیتے ہیں، کسی کو ببل چبانے کی عادت ہے، رمضان کے دنوں میں سرے عام ببل چباتا پھر رہا ہے، یہ باغی ہے حضور کی نظر میں، سب کی معافی ہوگی، اس بدماش کی معافی نہیں ہوگی۔ اس سے بچیں، یہ رمضان کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ رمضان میں گولا گھنٹا بیچ رہا ہے، گولے والا گولا بیچ رہا ہے، آئس کریم والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اس کو کوئی ایک تو کہے او خدا کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ دونوں چیزیں رمضان المبارک کا خاصہ ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم گناہ سے بچ سکو۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔